ماشاءاللہ ساڑی فکر نہ کرنا، ساڑا تبرک حاجی نواز صاحب نے سانو پہلے دے دیتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ گجران دے گھر آوے تے رات میں ایک جگہ تے جلسے تے گیا، ایک بابا آ بیٹھا میرے سامنے تے مڑ مڑ آکے تو چل تقریر مکا تے میرے کو لیا آمنا ہی. میں آکھے اللہ خیر کرے تھی. وہ اپنے حاجی الیاس صاحب دے ابا جی سن نا، حاجی محمد صدیق صاحب، انہاں ورگا تکڑا بندہ. میں نو بار بار شک پوے ان دا صحت مند کوئی گجر ہی ہو سکتا ہے. وہ تقریر میں مکائی تے بابا اٹھیا، انہیں آکھا روٹی تو ملکان دے گھر بعد وچ کھانی، پہلے میرے کو لا، میں آج تیرے واسطے برفی بنائی ہوئی ہے تے دودھ میں سپیشل رکھیا ہویا ہے، نالے میں نو پچھان لے میں حاجی الیاس، حاجی طفیل، حاجی نواز اورانو دسیں کہ کاٹھو پورے ایک سانو بابا گجر ملیا سی. او دے ابے دا نا شکر ہے میں بول گیا. میں آکھیا اندہ خالص دودھ تے سال بھی ہو گئے میں نہیں پیتا، پانی والا پی پی کے تے کرم فرما کوئی ادھا ہی گلاس پیوا. انہیں آکھیا نہیں تے میں شکایت بھی لانی ہے اتھے. میں آکھیا مڑ ساری تو سراہی پیوا دے، شکایت نہ لاؤں. سبحان اللہ. تے مڑ اساں تے ہن دودھ پی کے بیٹھے ہاں تے اساں تے ہن ساری رات ہی تقریر کرنی ہے. بجی عجیب گل آ گئی. حضور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سرکار دے بدن تے 70 زخم تھن تلوار. اوئے ہوئے اگلی گل ہور عجیب جے، ظہر دی نماز آ گئی تے زخماں نال چور چور بدن تے بولیا مدنی سجن فرمایا صدیق تکبیر آکھ نماز دا ویلا ہو گیا ہی. اتو اے مسئلہ بھی حل ہویا کہ جو خون وگ رہا سی تے وضو کرن مدینے گئے سن. نہیں سمجھ آئی. جنہاں نو 70 تلواراں وگیاں او مدینے گئے سن، انہاں نو پین واسطے پانی نہیں لبدا سی ملا جی، تے اتھے پھر وضو کتھے کرن گئے نے؟ جے اتھے ہو گئی ہے تے کربلا وچ اس تو زیادہ نازک موسم سی، اتھے بھی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، وہاں بھی حیدر ہے. 70 کافر مرا جنگ بدر میں. 56 کافروں کے تاریخ ہمیں نام بتاتی ہے، اور 56 کو مارنے والے حصے دار 313 ہیں، اور 56 میں سے 26 کو اکیلے حیدر کرار کی تلوار چاٹ گئی. 26 کو 312 نے باقی مارے، 26 تنہا حیدر نے مارے. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جنگ خیبر کے اندر جب اڑا دیے چیتھڑے حیدری تلوار نے، نبی پاک نے صدا دی علی ہون انہاں دے دانے مک گئے نے. ہون نعرہ چلا
جیڑا اس باغ جو داخل ہو جائے انہوں امان ہے۔ تے مولا علی انج دی آواز کڈی بھی جیڑا اس باغ جو ٹر جائے امان۔ تے جدو مولا علی چپ ہوئے جبریل پھر مسکرا پائے۔ نبی پاک حضرت علی نو فرمایا جدوں تو نعرہ لایا جبریل مسکرایا، سرکار او کیوں ہسے؟ فرمایا میں پوچھا جبریل کیوں پیا مسکراندا ہے؟ انہیں آکھیا انی احبہ، مینوں علی نال پیار ہے۔ جبریل آکھیا مینوں علی نال پیار ہے۔ تے حضرت علی حیران ہوئے، اچھا جبریل بھی میرے نال پیار کردا ہے؟ سرکار فرمایا جبریل کیے خدا بھی تیرے نال پیار کردا ہے۔ آئے آئے خدا بھی تیرے نال۔ چلو ایک اور حدیث بھی نال آ گئی کہ ایک دن حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے نبی پاک کے، شکر ہے تھوڑے تے اثر ہو گیا، حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس بیٹھے تھے نبی پاک کے پاس۔ اچانک حضرت علی تشریف لے آئے، نبی پاک جان کے کھڑے ہو گئے۔ کدے کدے چھوٹے انو حکمت دے تحت نوازنا چاہیے تے نوازیا جاندا ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، جب حضور کھڑے ہوئے تے چاچے ہو رہی پھر مجبوراً، پھر ساری مجلس کھڑی ہو گئی تے نبی پاک نے انج رحمت دے باہاں کھول کے حضرت علی نو سینے نال لایا، پہلے سینے نال لایا پھر متھے تے چومیا۔ گل نال لانا ہی بڑی گل سی، پھر چوم لیا تے پھر اپنے نال بٹھایا۔ تین گلاں ہو گئیاں، پہلے گلے سے لگایا پھر چوما۔ اور چاچا اٹھے کے بھتیجا حضرت عباس دا کوئی مقابل نہیں سی بلا شبہ، لیکن حضور نبی کریم نے چاچے نو تے ذرا فاصلے تے مولا علی نو بالکل پہلو میں بٹھایا تے چاچا پھر پوچھ سکتا ہے نا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ جناب انہاں نال ساڈے تو بھی زیادہ پیار ہے؟ انہاں نال ساڈے تو بھی زیادہ پیار ہے؟ میرے نبی کا جواب سنے، سرکار نے فرمایا مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے، لیکن جو میرا پروردگار ہے اس کو مجھ سے بھی علی سے زیادہ پیار۔ اللہ اکبر۔ تے اساں انہاں پیاریاں دیاں گلاں پہ کردے ہیں، ایمان وچ حرارت تے طاقت پیدا ہوندی ہے، ایمان وچ جان آندی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی بندہ تحفے میں ایک پرندہ بھون کے دے گیا، کیا تسی کدے غلطی نہ کر دینا اپنے خطیب صاحب نو بھون کے کوئی چیز کھوا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساڑھے تے ماشاءاللہ۔ میں تقریر کر کے آیا تے ایک بندہ میرے نال سوار ہو گیا، انہوں نے کہ بڑی سوادی تقریر کی تھی، کمال کر چھڑی، تو تے بجا کمال ہی کر دی تھی۔ میں تے پھر پھول گیا تے وہ اگلا مسئلہ میں بھول گیا۔ انہیں کرم فرمایا تے میرے واسطے او کی انہیں نے جڑے خشک میوہ جات نہ کاجو نہیں، انہاں دا بتریجہ کوئی چلغوزے دا برا ہوندا ہے وچکارلا کام ہے، پستا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کیتے تسی تے نہیں سوادر صاحب، وہ پستا لے آیا تے نالے انہیں میرے اگے انہیں کہ تقریر تسی بڑی کمال کی تھی، میں ساری سنیے تے میں یہ جی تقریر کسے دی نہیں سنی، وہ میں نوں بھولی گیا کہ راہ وچ کسے کو کچھ کھانا نہیں چاہیے،
انہیں مینو ایک پشتا کھوایا دوجے دا وارا نہیں آیا. انہا مینو یاد ہے کہ میں اتریا خیر نال بادامی باغ اڈے تے میرے منہ جو نکلے دد نگر درن محمدی ادا سی. او مینو چوکے چنے رکشے والے آ سٹیا تے او میں آ کے گیٹ دے نال آرام فرما گیا باہر سڑک تے. قاری صاحب یاد ہے تو میں گیٹ تے آ کے آرام فرما گیا. او مینو میرے ایک مقتدی نے یا میرے ایک سامعین نے پیار فرمایا. تے اس واسطے تواڈے کول ڈر بھی بڑا لگدا ہے کہ کتے تسی خیر نال تعریف کردیاں ایک گھوٹ تاں پیو چا. سبحان اللہ. اے تے وچ میں اپنی کہانی تانوں سنا دیتی. اصل تے میں اے دس رہا کہ میرے کریم نو ایک فقیر غریب امتی آیا, انہیں بھون کے پرندہ آ کے محبوب دی بارگاہ وچ پیش فرمایا تے میرے کریم نے رکھ لیا پرندہ. ہن دو تین روایتاں کٹھے نے. رکھ لیا ادو بی بی عائشہ بھی پئی تکے تے بی بی حضرت اپنا حفصہ او بھی ویکھن تے انس چوکیدار سی. انس چوکیدار. ہن ایک روایت ہے کہ حضور نے ہاتھ چکے سامنے پرندہ پہ ہے, سرکار نے ہاتھ چکے نالے آکھیا کی اللہ سونا اس بندے نو لیا جیڑا تینو بھی پوری مخلوق کے چوں زیادہ پیارا تے مینو اونو لیا. اور لفظ میں کوشش کر رہا پورے مترجمہ کرا. اس بندے نو لیا جیڑا تینو بھی احب الخلق ساری مخلوق تو تینو پیارا ہوئے. رگاں تے میں نہیں کھول سکتا پر میں ترجمہ میری اوقات ہی نہیں ہے, باقی استاد صاحب کر سکتے. انہوں لیا جیڑا بندہ سب تو تینو پیارا دوجی وچ تیرے رسول نو پیارا. تے حضرت عائشہ جدوں سنیا انہیں آکھیا اج تے کمال ہی ہو گیا, ساری مخلوق تو پیارا ہوئی ہوئے گا جیڑا اج آوے گا میرے کریم نال کھانا کھاوے گا. تے بی بی اتھے ہی ہاتھ چوک لائے او سونا ربا میرے ابے ابو بکر نو لایا. گل تے ٹھیک ہے, ہر کسے نو اپنی ہونی چاہیے. تے بی بی حفصہ آکھے نانا اللہ سیاں کرم کماویں میرے ابے نو بھجواویں. تے انس آدھا ہے میں آکھیا ہن میں کیوں چکاں. حضرت انس آدھے نے میں آکھیا ربا میرے قبیلے دے جڑا وڈا بابا ہے نا سعد انہوں بھیجی. ہن نہ حضرت ابو بکر آئے نہ حضرت عمر آئے نہ حضرت سعد آئے. حضرت انس کہتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا دروازے تے کھلو جا جیڑا آوے اندر لیا. تے آدھے نے اچانک میں ویکھیا مولا علی آ گئے. مولا اے جڑے بیٹھے ہوندے جے نا دروازے تے شیر خان دی طرح اللہ اللہ سبحان اللہ. اے پیران دے خلیفے تے اے ڈی سی دے دروازے تے جڑے چوبدار اللہ ہی بچاوے. وڈے وڈیاں کولوں ایتھے کوئی مسٹیک ہو گئی. وہ آدھے حضرت علی آ گئے تے حضرت علی آکھیا میں اندر جانا ہے. حضرت انس آکھیا سرکار مصروف نے. نہیں سمجھ آئی پاور ویکھ تو پہرے دارا سیکورٹی والے آندی. مولا علی نو بھی کوئی آکھ سکتا ہے کہ تسی کھلو ذرا انتظار کرو, لیکن پاور ہے سیکورٹی والے آندی انہاں کہ تسی نہیں جا سکتے انتظار کرو. حضرت علی پیچھے جا کھلو. تھوڑی دیر ہوئی تے پھر آئے بھئی ہن انہاں کہ نہیں اج نہیں جا سکتے. انہاں نوں وہی چکر کے اللہ کرے میرے ہی تری دیواری حضرت علی آئے تے اندروں سرکار نے آکھیا انس جی سرکار اجے تکر کو نہیں آیا. ہن تے اوتھے کھلو تے انہاں کے سرکار آ گئے نے پھر بھیجتا نہیں. دروازہ کھلیا حضرت علی پہنچے سرکار نے بٹھایا
فرمایا دیر نہیں کر دیتی. واہ. انہاں کو مسئلہ کھول دیتا. انہاں آکھیا 3 باری تاں ہے اگو جڑے تساں خیر نال خلیفے کھڑے کیتے ہیں میں صدقے جاواں انہاں تو. حضرت علی پھر اگلی گل نہیں کیتی کہ انس میرے نال کی تھی. انہاں آکھیا اگوں ہن مسئلہ ذرا غور فرمانا. نبی پاک کھوایا, علی نے کھایا, مسئلہ سمجھ آیا تے حضرت علی تا ٹر پے. انہاں نوں یہ پتہ نہیں کہ حضور کی گل کر بیٹھے ن کہ جیڑا مخلوق وچوں سب تو پیارا او دا ہوئے نظارہ, اے نہیں ہویا نتارا. کھانا کھادا مولا علی ٹر پے تے حضرت انس فرماندے تے ہن میں آکھیا ہنے معافی مانگ لواں کلاس لگن تو پہلے. آدن میں پیچھے نسیا تے میں سارا مسئلہ علی پاک نو دسیا. پہلے میں انہاں دا دل کھسیا. کنج میں آکھیا جناب کھانا تے کھا کے ٹر چلے ہو تے جیڑی اصل وچ 4 سالی گل لے او تانوں پتہ ہی نہیں. انہاں آکھیا او کیے؟ انہاں آکھیا لجپال نے جھولیاں چائیاں نے پائیاں دہائیاں نے آوازاں آسمانہ تو آئیاں نے. سرکار نے اج بولے آسی کہ جیڑا ربا تینو تے مینو سب تو پیارا ہے او آوے تے اج تسی آئے او مہر لگ گئی ہے. تسا تو پیارا کوئی آیا نہیں, کسے ماں کرما والی نے جایا ہی نہیں. ہن ذرا ام المؤمنین دی زبانی بھی سن لو, اے موتی بھی چھوڑ لو. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات انصر او پتر حلالی نہیں جیڑا شان نہ جانے ماں دی. حلالی تے حرامی پتر دا پتہ اس ویلے لگدا ہے جدوں عائشہ صدیقہ دا نام. ام المومنین فرماتی ہیں کہ رب نے, میرے لفظ یاد رکھیں, رب نے ایسی مخلوق خلق ہی نہیں کی جو نبی کو علی سے پیاری ہو. اب اس روایت کو بھی سامنے رکھیں, اس کو بھی سامنے رکھیں, پھر مزہ چکھیں. اسی لیے حضور سے پوچھا گیا تھا آپ کو سب سے بھی زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ. پھر ظاہر ہے علی. فضیلت بھی کمال ہے. حضرت امام حسین, بڑی عجیب بات. جڑے تھک گئے ہاتھ کھڑا کرو. ماشاءاللہ. کوئی گل نہیں. جنہاں نے ویسے میں بھی کوشش کرنی ہے کہ میں لپیٹ سمیٹ کرنا, کیونکہ گل یار دیئے پروار دیئے کچھ پار دیئے ساری حیدر کرار دی. سبحان اللہ. نبی کریم کو حضرت علی سے زیادہ پیارا حرم شریف, کعبہ شریف کا طواف ہو رہا تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے رازدار صحابی ہیں, ان کا غلام تھا اور اس سے حضرت امام حسین پیار کرتے تھے, غریب آدمی سے. اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا حضرت حذیفہ کے غلام کا اور طواف کر رہے تھے امام حسین. اب ایک چکر حضرت حذیفہ کا غلام کہتا ہے کہ پیچھے ایک عاشق حسین وہ پیچھے پھر رہا تھا حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے اور کہہ رہا تھا, آپ آگے طواف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے اللہم اغفر لہو ولی امہ, اللہم اغفر لہو ولی امہ. لوگ پہ پڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی آگے اللہم اغفر لہو ولی امہ. اے اللہ حسین کو بخش,
اے اللہ حسین کی اماں پاک کو بخش۔ سارے طواف میں یہی پڑھتا رہا۔ حضرت امام حسین پیچھے پلٹے، یہاں ہاتھ دھرا، فرمایا اتنی دیر سے تو تنگ کر رہا، اتنی دیر سے تو مجھے تکلیف دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے۔ اس نے کہا سارا پیار ہی ختم کر چھڑیا جے، میں بھول گیا آیتیں، میں بھول گیا ورد وظیفے، میں دعا مانگ رہا اللہ سیاں آپ کو بخشے، آپ کی والدہ پاک کو بخشے، میں تو سرکار دعا دے رہا تھا۔ فرمایا تو مجھے تکلیف دے رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو نے میرا نام لیا، میری اماں کا نام لیا، اذیت مجھے اس لیے ہوئی کہ تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا۔ اور تجھے پتا ہے، حسین سے پوچھ، فرمایا میرا جو باپ ہے خیر منی و خیر من امی، میرا باپ میری ماں سے بھی اعلیٰ ہے اور ہم سے بھی۔ ابوہما خیر منہما، یہ حسن حسین تھلے نی، مولا علی بلے بلے۔ اس واسطے ان سے پیار کرو، ان کا پہلے اقرار کرو، پھر علی المرتضیٰ کو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں مولا علی، کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا علی۔ یہ مولا کا لفظ اتنی زور دے دے کہ میرے نبی نے بولا، پھر ایک بار نہیں بار بار بولا۔ کہیں حضور نے فرمایا کہ میں جس کا ولی اس کا علی ولی، میں جس کا ولی اس کا علی ولی، یہ بھی حدیث ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو۔ جماعت صحابہ کی پوری جماعت تھی، اور بات بیچ میں سے ذرا سی بات تھی کہ یمن سے معاملہ اٹھا تھا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا سی میل دل میں حضرت علی کے بارے میں آئی تو نبی پاک سے رہا نہ گیا، حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت بریدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ صحابہ ایک بات بتاؤ، تمہارا مولا کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ، اللہ ہمارا مولا ہے، رسول ہمارا مولا ہے۔ اسی جملے سے حضور نے جملہ جوڑا، فرمایا جس کا اللہ مولا، جس کا نبی مولا، اس کا علی مولا۔ اس پہ مہر میرے عمر نے لگائی۔ اس روایت کے مختلف الفاظ ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب سنا کہ، اور کتنے صحابہ تھے موجود، اس حدیث پہ کچھ حضرات جو میل رکھتے ہیں کوشش کی کہ کہیں سے ضعیف ثابت کریں۔ محدثین نے کہا تم ضعیف کہتے پھرتے ہو، یہ تو متواتر کی حد پہ پہنچ چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی نے یہ کوفے کے علاقے کے اندر آپ نے ایک بڑے مجمع میں کہا کہ جس نے میرے نبی کی زبان سے سنا ہو کہ میرے نبی نے میرے بارے میں کہا من کنت مولا فعلی مولا، وہ کھڑا ہو جائے تو 30 صحابہ کھڑے ہو۔ کتنے؟ 30 صحابہ، اور ان میں سے 12 صحابہ وہ تھے جو بدر والے تھے۔ سکہ بند یہ لقب ہے مولا۔ حضرت ایک بزرگ آیا، کوفے والے کہتے ایک بزرگ آیا، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، اجنبی تھا لیکن آثار تو سفر کے تھے، ہم پہچانتے نہ تھے۔ آیا اور آ کے حضرت علی کو جب دیکھا، مولا علی اٹھے اس کے استقبال میں، ملے، ساتھ بٹھایا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا مولایا، مولا السلام علیکم۔ لوگ حیران، مولا؟ کھانا کھایا، حضرت علی نے خدمت کی، آئے تھے، جو کام ہوا وہ تشریف لے گئے۔ پوچھا کوفے والوں نے یہ بابا کون سی؟
انا وی آئی پی، انا وی آئی پی، یہ کون سی؟ حضرت علی فرمایا اے ابو ایوب انصاری سے۔ حضرت علی سے انصار جب، اب میں ذمہ داری سے اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے دائیں بائیں بزرگ تشریف فرما ہے، انصار کی عادت تھی مدنیوں کی، مدینے والوں کی، جب بھی حضرت علی سے ملنا تو کہنا السلام علیکم یا مولانا۔ اور پھر حضرت علی پہلی مرتبہ جب انہوں نے کہا نا تو حضرت علی بول پڑے، کہنے لگے تم خود عرب ہو، میں تمہارا مولا کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ جو ڈنڈی مارتے ہیں نا یہاں، کہتے ہیں جی مولا کا معنی صرف محبوب ہے۔ میں نے کہا جے محبوب ہی دا معنی ہوندا تے حضرت علی نو کی سی، وہ کیوں آکھ دے کہ تسی بھی عرب تے میں بھی عرب تے میں تہاڈا مولا کس طرح ہو سکدا؟ اس کا معنی محبوب نہیں ہے، اس کا معنی وہی ہے جو حضرت علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حبیبنا و سیدنا و ناصرنا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا کہ مولا علی حبیب ماست و سید ماست و ناصر ماست۔ مطلب کیا ہے؟ مولا علی ہمارے مددگار ہیں مومنوں، مولا علی ہمارے آقا ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب یہی معنی کیا تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، او جی تکو مولا علی کا معنی، انہوں نے بھی ٹھوک کے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو خالی علی نہ کہا کرو، مولا علی کہا کرو، کیونکہ یہ لقب رسول اللہ نے انہیں بار بار دیا، اور اتنا بڑا لقب ہے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ اے مسئلہ انہاں تو پوچھ، حضرت علی کی طرف۔ اس نے حکارت سے کہا تواڈے ہوندیاں ہوئے انہاں دے کولوں حضرت سیدنا فاروق اعظم جوش غصے میں آئے اور اخذ بتلبیبہ ہی، اس کا گریباں پکڑ لیا، ادھر آنا کھچ کے دھروک کے، سمجھ دے ہو پنجابی کی یادن؟ اچھا یہ مطلب میں نو آندھی ہے، سبحان اللہ، کھچ کے تے گل میں تو پکڑ کے، کتوں ایک دے سرگودے دی زبان دے نہیں، گل میں تو پکڑ کے دھرو کے انہوں کھچیا، فرمایا جاندے ہے کون؟ بدو سی نا، بدو نو کی پتہ علی کون ہے؟ بدو آکھیا مینوں کی پتہ، انہاں آکھیا ہاذا مولا کا، اے تیرا بھی مولا ہے میرا بھی مولا ہے۔ مولا کل مومن، ہر مومن کا یہ مولا ہے، اور من لم یکن لہ مولا ہو فلیس بمومن، جس کا علی مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مولا محبوب لقب ہے نا مولا علی کے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضرت علی آتے تو ہم نعرہ لگاتے قد جاء خیر البریہ، کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا جب علی آتے تو ہم کہتے قد جاء خیر البریہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ 90 سورتیں تو میں نے نبی پاک سے پڑھی تھی، قرآن کی 90 سورتیں تو میں نے نبی پاک سے پڑھی، باقی ساری سورتیں میں نے خیر الناس سے پڑھی۔ لوکاں آکھیا خیر الناس کون ہے کہ سارے لوکاں تو چنگا تے بھلا حبیب اللہ، او کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں اور کمال کے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا مولا علی خیر الناس ہے، اور پھر فرمایا خیر الناس بھی ہے، علی خیر البشر،
علی اگلا لفظ اس تو بھی تکڑا ہے نہ کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر، جیڑا علی نو خیر البشر نہ مننے سدھا کافر۔ ام المومنین فرماتی ہیں جو علی کے خیر البشر ہونے میں شک کرے وہ منافق، کہیں خیر الناس علی، کہیں خیر البشر علی، کہیں لا فتح، کہیں محبوب خدا، کہیں محبوب مصطفیٰ علی، یہ ساری صفتیں علی کی، کہیں محبوب عمر علی۔ 6 دن ہوئے تھے میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے، 6 دن، اور سرکار کے قبر انور پہ حاضری دینی تھی، دونوں کٹھے تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی۔ کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی، بیعت کی کہ نہیں کی، وہ بدبختہ نہیں کی ہوتی تو کٹھے کیوں کھڑے ہیں؟ 6 دن گزرے ہیں، 7واں دن ہے اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں کٹھے کھڑے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے کہا آپ آگے چلیں، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، آپ آگے چلیں۔ صدیق اکبر نے کہا تیرے ہوتے ہوئے میں آگے چلوں؟ مولا علی نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ آگے چلیں۔ صدیق اکبر نے کہا علی میں نے انہی کانوں سے سنا تھا، میرے کریم نے کہا تھا کہ جو مجھ محمد عربی کو خدا سے نسبت ہے وہی علی کو مجھ سے نسبت ہے۔ میں بھول جاؤں اپنے آقا کی باتوں کو، چل میرے آگے۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ ادھر صدیق اکبر جب مصلی پہ آتے ہیں، ادھر سے بھی دیکھیں، مصلی پہ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی اور لایا جائے، مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ مصلی سے کے بعد جب بیعت کا وقت آیا تو آوازیں اٹھنے لگیں فلاں فلاں فلاں، تو جب صدیق اکبر کا نام آیا تو مولا علی نے کہا کہ جس کو نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کرے ہے کون جو اسے اس مسئلے میں پیچھے کرے؟ من یؤخرو کا کون ہے ما جایا جو صدیق کو پیچھے کرے؟ محبت ہے علی، علی ہے، علی ولی ہے، اور علی کے علم کا یہ عالم ہے۔ آپ منبر پہ آتے اور آ کے فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یاد کرو گے جدو اسی ٹر جاواں گے، میری گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، دلڑی نو برباد کرو گے، پھر میں تانوں یاد آواں گا، سلونی سلونی، پوچھ لو جو مرضی آندا ہے پوچھ۔ اور صحابہ کہتے ہیں سوائے مولا علی کے آج تک کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلے جو مرضی آئے پوچھو، یہ صرف نبی کی پاور ہے۔ لیکن صدقہ نبی کے آنکھوں کے پانی کا۔ شیخ محقق کہتے پوچھا گیا مولا علی سے انا علم، کہ حضرت عائشہ سے کوئی پوچھنے آئے، وہ کہتے ہیں علی کو لجا پوچھو انا علم۔ مولا علی آکھیا اے علم پتہ کتوں لبیا ہے؟ سونے نے پڑھایا بھی کمال سی، لیکن جدو میں سرکار نو غسل دے رہا سا آخری ویلے، آخری ویلے غسل میں اپنے نبی نو غسل دے رہا سا تے اکھاں وچ کچھ پانی جمع ہویا، کچھ ناف دے وچ جمع ہویا، پھر علم نے تے یہی آکھیا ہونا ہے کہ چوک کپڑا میت دے اکھاں دا پانی صاف کر لے، روئی نال صاف کر لے۔ عشق آکھیا کہ اے حوض کوثر نہیں، اے تسنیم کوثر نہیں، زمزم کی شے علی رکھ منہ پی جا۔
پی جا. فرق نہیں سمجھ آیا؟ تینوں کوئی غسل دے وے تے آدھے غسل نہ کر لواں، کپڑے اتار نہ لواں، غسل دے کے آیا مولوی نو، حضرت صاحب نو، تے نبی دی آنکھ وچ پانی جمع ہو جائے تے علی اور منہ رکھ کے پی لوے تے 14 طبق تلی دے اتے. تے نبی نو علی تو بغیر کوئی تک بھی نہیں سکتا اس منزل. فرمایا میں نو غسل علی دے وے، کسے میرے بدن نو ویکھ لے اندھا ہو جائے گا. اے علی دی آنکھ، میں صدقے اس علی دا، علم دا بادشاہ، علم دا بادشاہ، محبت دا بادشاہ، عقیدت دا بادشاہ، نہ ڈرے آئے نہ ہرد آئے نہ مرد آئے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا. آخر دے وچ علی علی ہے. ہن میں مکان لگا کیونکہ کتاب جڑی میرے اگے کھلی ہوئی ہے نا، تانوں بھلی ہوئی ہے تے میرے اگے کھلی ہوئی ہے. ذرا اننے وڈے عالم دا ذکر ہے تے پھر کچھ نہ کچھ حصہ تے سانوں بھی لبنا ہے نا. اساں بھی تے در در دی خاک چھانی ہے. علی علی علی. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، یہ میں جان کے دوستوں کو پیش کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا گورنر مدینہ کو کہ جتنے نوجوان ہیں آل ہاشم کے، ان کو ہر مہینے وظیفہ دیا جائے. گالتے سونی ہوئی نا، کیا دیا جائے؟ ہر مہینے وظیفہ پیش کیا جائے. آخر نبی پاک کی اعلی اولاد ہے، اب وظیفہ جنہیں مہینے مہینے دیا جاتا ہے ان کا بایو ڈیٹا بھی تو لیا جاتا ہے کہ تہاڈا نام کیے، تہاڈا پتہ کیے، تہاڈے ابے دا نام کیے. تے جدوں جوان بلائے گئے او دے وچ زین العابدین امام لجپال علی، میرے پاک حسین دا سونا بچڑا، سونے علی دا پوترا، ناؤ دا کیے زین العابدین نہیں علی. آئے تے جدوں ویکھیا گورنر نے انہیں بلایا، بلا کے آکھیا جی تہاڈا نام کیے؟ انہاں اگوں آکھیا علی. اے گورنر صاحب نو علی دا نام بالکل ذرہ چنگا انہوں نہیں بھاندا. اے نمبر 1 دشمن سی اس نام دا. سیدھی ہن گل، نمبر 1 دشمن لفظ علی دا. تے انہیں سنیا تے انہوں لگ گئی اگ سر تو لے کے پیراں تک. انہیں آکھا انہاں تیرا مسبوق تیرا نام کی ہے؟ انہاں کہ اسمی علی. انہاں کہ اچھا تیرے بھرا دا نام کیا ہے؟ انہاں کہا بڑے بھرا دا نام. انہاں کہا علی. چھوٹے دا نام انہیں کہا علی. تو انہوں عقل چاہ رہی ہے بھئی اکا ماں اکا پیو ہوئے تے نہ رکھی جاؤ کوئی. وہ ساڑ بھوج کے انہیں آکھیا تیرے پیو حسین نو ساری کائنات اور نہ کو نہیں لبھا. ایک داوی علی، دوجے تسی بھی آخ لو، کوئی گناہ نہیں ہوندہ. بس 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 ٹھیک ہے، اعتبار ہے. ایک داوی علی، دوجے داوی علی، تریجے داوی علی تے دلڑی او دی جلی. انہیں آکھیا ایک گھر دے وچ انے علی. او جیڑے ویلے انہیں آکھیا نا تے تیرے ابے نو ہور نہ کوئی نہیں لبا. اے نبی دا بچڑا ہے، حوصلے دا بادشاہ. حضرت علی زین العابدین نے کہا گورنر صاحب ابے سے پوچھ کے بتاؤں گا تجھے. گھر جو آئے آگے بھی نبی کا نور العین،
آپ ایسے لیٹے تھے اور ایسے چارپائی کی باہ پہ باہ رکھ کے اٹھے، فرمایا علی پتر کوئی گل تے نہیں کی تھی؟ جی ابا گل کردا سی، آخدا سی تیرے پیو حسین نو علی تو علاوہ نہ کوئی نہیں لبا، تے حضرت امام عالی مقام امام حسین لجپال علیہ السلام آپ نے ایسے دیکھ کے آیا جلال میں بچڑا علی کا، فرمایا علی زین العابدین، علی یہ تو 3 ہے، اگر خدا مجھ حسین کو 100 بیٹا دے دے ہر ایک کا نام رکھوں گا علی 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 علی۔ میرے خلیفے ہن پانی دا گلاس پیچھے کھینچ لے، آکھیا سی نا سیکورٹی والے نو بڑے اختیار ہوندے نے، تے جیڑے ویلے پانی پیچھے کھینچ لین، میرے پیر صاحب سن نا، تے انہاں دے خلیفہ صاحب اللہ انہاں نو سلامت رکھے، تے انہاں نے تقریر کرنی تے تقریر لمبی ہو جانی، انہیں پیراں نو پھاڑ لینا، باقاعدہ پھاڑ لینا، ہن بس بھی کرو، تے پیر صاحب نے آکھنا اوے بس کر رہن دے، 2 گلاں کرن دے، بس جی ٹائم بڑا ہو گیا ہے۔ انہاں کنڈیاں تو میں قربان جاواں جڑے پھلاں دی راکھی کرتے ہیں، انہاں دی نیت خراب نہیں سی خلیفہ صاحب دی، وہ اصل آدھے سن نازک نے، طبیعت کمزور بیمار سن نا پیر صاحب، تے انہیں پھاڑی لینا، جے پیران لے پاس پیر صاحب نے نہیں مننا، انہیں پھر اتھو بھی پھاڑ لینا، بس کرو، تے شکر ہے جے اتھے بیٹھا جے، اے انہیں جے پانی بند کی، سبحان اللہ۔ وہ دی گل ویسے وہ دی ٹھیک ہے کہ ہن بس بھی کر، ساری تقریر آج ہی سناونی، جمعہ نہیں ہونا، تے مینوں ہرس ہے کہ جڑے جمعے تے نہیں آوندے کہ کدے کدے جڑے پھڑے جاندے نے، یہ کوئی ڈیوٹیاں شدے کردے نے جڑے جمعے تے نہیں آ سکدے، وہ آدھے نے وچکاروں کوئی موقع ملے تے ذرا 2-4 گلاں اسی بھی سونا بھی، تے میں عرض ایک کیتی ہن آخری روایت تے میں معاملہ سمیٹ رہا، کیونکہ میں آکھیا سی ذکر علی عبادت تے نہیں وہ میں بیان نہیں کردا، میں وہ بیان کراں تانوں حشر دے دن دی ایک حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا، سنو اے اڑیا، ہمیں بیٹھا تے ہمیں کھڑیا، نبی پاک نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پھڑ کے فرمایا علی جب قیامت کا دن آئے گا، عرش میرے کریم بے نیاز مولا کا عرش، اور عرش کے سائے کے نیچے دائیں طرف میرا رب مجھے کھڑا فرمائے گا، اور وہاں پر اللہ کے پھر انبیاء تشریف لائیں گے، انہیں اللہ ایک خاص پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، اور پھر میری پوری امت میں اس منزل پہ صرف میرے تیرے رشتے کی قربت کی وجہ سے صدا دی جائے گی علی کہاں ہے؟ نبی دا رشتہ ہونا، رشتہ دار ہونا کوئی چھوٹی گل، فرمایا تو بلایا جائے گا، جب تو آئے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تو کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد
جھنڈا لایا جائے گا، لیوا لایا جائے گا، وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور وہ عام جھنڈا نہیں ہوگا، لیوائے حمد ہوگا۔ مجھے پکڑایا جائے گا، میں تجھے پکڑا دوں گا، جھنڈا میرا ہوگا۔ ہاتھ یہاں پر علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا گدا بولا، حضرت احمد رضا بولا۔ ہن پوچھو کیا بولا؟ کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ، اگر میں بھولاں تے دسنا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں۔ اے میرے 90 سال والے بابے بھی جھوم گئے نے تے جوانو تسی بھی تکڑے ہو۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، لیوا کے تلے حشر میں لیوائے حمد، حضور نے فرمایا علی تیرے ہاتھ میں آئے گا، اور سارے نبی اسی جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، اور جب تکیں گے تجھے میری جگہ پہ تے تک کے تینوں جھنڈا تیرے ہاتھ وچ آکھن گے اوے نبی دے علی لکھ مبارک، لکھ این کے نہیں ہووے حشر دا دن۔ حدیث پاک میں ہے سرکار سے دنیا میں پوچھا گیا کہ حشر کے دن آپ کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ سرکار نے فرمایا من کان یحملها فی الدنیا، جیڑا میرا جھنڈا دنیا وچ چکدا سی حشر نو وہی چکے گا۔ ہن سمجھ آئیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، نبی کہیں گے مبارک تجھے علی، مبارک۔ سرکار فرماتے ہیں تو جھنڈا لے کے چل پڑے گا، کیونکہ جھنڈے کا مقام الگ ہوگا، تو لیوا لے کے چلے گا، اس طرف آئے گا جدھر میں کھڑا ہوں گا، اور تیرے دائیں طرف حسن ہوگا، تیرے بائیں طرف حسین۔ ہووے حشر دا دن، لب ایتھے یزید پلید نو، لب اتھے شمر خبیث نو، لب ایتھے انہاں مولویاں نو جڑے یزید نو رحمت اللہ علیہ کہندے رہے، انہاں نو بلا، انہاں نو آکھ عرش رب دا، تے نبیاں دی ویکھ برات، ایتھے جھنڈا علی دے ہاتھ وچ، سجے حسن کھبے حسین، تے جھنڈا جا رہا ہے بلا یزیدیاں نو۔ اور تہاڈی عاقبت برباد، تہاڈی آخرت برباد۔
شرم حیا سے خالی ہو گئے، جہنم کے مالی ہو گئے، دوزخ کے سوالی ہو گئے، لیکن صدقے ان کے جو کھیت محمد کے حالی ہو گئے۔ اب تین جھنڈا علی کے ہاتھ میں، دائیں حسن بائیں حسین، بیچ میں مولا علی۔ فرمایا تم آؤ گے آتے آتے سیدھا ادھر میرا بابا خلیل اللہ، ادھر میں، تم تینوں بیچ میں آ جاؤ گے۔ ظاہر ہے رب کا فیصلہ یہی ہوگا، تم تینوں بیچ میں آ جاؤ گے۔ جب تم دو تینوں بیچ میں کھڑے ہوگے تو صدا آئے گی میرے بے نیاز رب کی طرف سے کہ یا محمد نعم الاب خلیل اللہ، نعم الاخ۔ میرا رب بولے گا او سونیا محبوبہ، پیو تیرا والد تے بابا تیرا خلیل اللہ، آج او دی بھی نہیں مثال تے بھرا تیرا علی اے دی بھی۔ تے حدیث مکدی نہ لفظاں تے سرکار فرمایا علی پھر نبیاں نو بھی سبز پوشاکاں تے مینوں بھی پوشاک تے تینوں بھی پوشاک تے تیرے بچڑیاں نو بھی پوشاک تے پھر جتھے میرا نام ہوئے گا اتھے ہی تیرا نہ ہوئے گا۔ جیڑی پوشاک مینو پوائی جائے گی اوہی پوشاک تیرے بدن تے فٹ آئے گی۔ تے شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، صدیق عمر عثمان تم پہ بھی قربان، تم ہو ہمارے ایمان کی جان، لیکن ہم سب مل کے علی ولی۔ آج تیری بات چلی، آج رونق میں آ گئی صدیق پورا کی ہر گلی، علی ولی۔ مسجد صدیقیہ چاسنی آ گئی، مسجد صدیق والی، ذکر علی والا، نہیں سمجھ آئی؟ تے محلہ بھی صدیق والا، صدیق دا محلہ ہووے تے صدیق دی مسیت ہووے تے علی دی پریت ہووے، وچ قادری دی تقریر والی ریت ہووے، پھر کیوں نہ جھوم دیئے مسیت ہووے۔ تے ہن اللہ کرم فرماوے تے خان محمد قادری تقریر مکاوے۔ فیضان داتا غریب نواز، اے نگری داتا دی سجنوں، اے علی دا نکڑا جا پتر ایتھے ستا ہے تے سب توت ہے کہ نہیں؟ ہن علی دی سمجھ آئیے؟ اے او کالو مینوں بابا گجر پہ آ کے انہاں کہ اسی میٹنگاں شروع کر دتیاں تے میں او دا دودھ پی کے نا بابے گجر والے دا کاچو پورے تو میں آکھیا بابا جی تسی اے خیر نال ایتھے تے پانی شانی والا کرم فرمان دیو تے داتا صاحب نوں کیوں گھبراندے ہو؟ انہاں آکھیا اے داتا نال کوئی نواں نہیں، ساڈا پرانا پیار ہے تے اے داتا تے او دا لقب ہے، او دا نام علی ہے۔ اساں تے اس علی مدینے والے نوں لبدے ودے سانو تے ایتھے ہی مل گئے علی ہے۔
اتھے بھی علی ہے اتھے بھی علی ہے کشمیر وچ علی ہے تاجکستان وچ علی ہے جتھے جاؤ گے اتھے علی ہے کیونکہ علی نبی نے آکھا ولی ہے میرا دل نہیں کر رہا جان نو لیکن میں اونج ویسے تانوں ایویں آکھ دیتا ہے ورنہ ظاہر ہے تسی تھک گئے ہو کافی دیر تو تسی بیٹھے ہو بڑا زور بڑا لگا ہے تے تسی مغز بھی بڑا کھپایا ہے ماشاءاللہ دل نو ہی سیدھا کرنا ہے دل آباد تے وسے ہر جگہ نبی دی اولاد ہن میں سٹیج سیکٹری صاحب دے کول معافی نال میں حضرت صاحب دا اعلان کردا آپ دعا فرماندے نے تے تسی مہربانی فرما تگڑے بندے ہو تے جیڑے ویلے تسی پکڑ کے بابے گاڑی دی طرح انج فرماندے ہو پسلیاں کڑکاندے ہو پتہ نہیں کی کھاندے ہو بس دوروں کرم فرمایا کرو تے خصوصاً حضرت صاحب دا دھیان رکھنا ہے آپ دی بڑی مہربانی تسی جان دے ہو اے استاداں دے استاد یعنی اتنی اور میرے داتا غریب نواز دے دارالعلوم دے شیخ الحدیث میرے حضور دیاں گلاں سنان والے تے دعائے خیر ہوئے گی حضرت دعا فرمان گے تے میں سارے اپنے اپنا چودھری وسیم چشتی اپنا بشارت بہشتی تے اور کیڑے تواڈے بیلی نے نام ہی دس لو نا پھر بعد وچ نہ پھڑی رکھنا کہ تساں ساڈا نام ہی کسے نہیں لیا جی خرم بلال تواڈا بھی لے لوی تانوں پتہ ہے نا میں ایک جگہ تے جلسے تے گیا تے میں او جلسے تے میں گیا تے میں تقریر ایویں کیتی جی میں تانوں سنائی ہے تے او جڑا مولوی مسیت والا او انج میرے کولوں میں آکھیا اللہ ہی کرم فرماوے میں کوئی گل ہی نہیں کیتی نہ میں انجی کرداں جو لوگ لڑن تو او میرے کولوں فاصلہ بناوے تے نیڑے نہ آوے میں پھر جان کے نیڑے ہویا ہاتھ پھڑیا وہ کیوں ناراض ہیں اڑیا انہیں آکھا بات ٹھیک ہے میں آکھا میں تقریر ٹھیک کیتی انہیں آکھا چنگا گزارا کیتا ہی میں آکھا ظالم دیا پترا میرا کلیجہ ہل گیا تو آدھے چنگا گزارا کیتا ہی تے او جدو میں آکھا میں کہ ناراض ضرور ہے انہیں ویکھیا نا کہ چودھری نواز بھی پر رہے تھے حاجی دویل بھی تھے حاجی الیاس صاحب تھے سارے دور نے انہیں نیڑے ہو کے میں نے آکھیا تو پورا 1.25 گھنٹہ لایا میرا نام وچ کتے بھی نہیں آیا ہن جیڑے نام میرے کو لوانے نے لوا لاؤ تے ہن دعائے خیر حضرت صاحب دعا فرمان گے تے آرام دے نال باقی معاملہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ المجتبى واصحابہ الذین هم نجوم الہدی اے اللہ مخدوم کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد مخدومہ کائنات آپ کی والدہ ماجدہ اور خود باعث تخلیق کائنات آپ کے پہلو میں جلوہ فروز شیخین اور اس کے علاوہ جنت البقیع میں مدفون تمام صحابہ کرام شہدائے بدر اور شہدائے احد ان سب کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی آج کی اس عظیم المرتبت عظیم الشان محفل کو شرف قبولیت سے نواز اے اللہ ہم سب کو اس کے فجوز و برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عنایت فرما اے اللہ اس مقدس محفل کے وسیلہ جلیلہ سے جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور جن لوگوں نے اس محفل کے قائم کرنے میں کاوشیں محنتیں کی شب روز کیا اے اللہ اسی صاحب محفل کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا اور ان کے خیش و اقارب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا اے اللہ اسی محفل کی برکت سے ان کی دینی اور دنیاوی تمام مشکلات حل فرمانا اے اللہ اسی محفل کی برکت سے ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرمانا
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اس محفل کے وسیلہ جلیلہ سے خطیب ملت، خطیب اسلام، خطیب اہل سنت علامہ مفتی خان القادری صاحب کی زندگی کو دراز فرما، تاکہ لوگ ان سے زیادہ مستفید ہو کر اپنے عقائد کو بچا سکیں اور اپنے نظریات کو بچاتے ہوئے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ اس پاکیزہ محفل کی برکت سے اس ہمارے عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ خاص کر اس پاکستان کا اس محفل کی برکت سے پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو محفوظ کرنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اچھے نیکوکار اور سارے حکمران عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عنایت فرمانا۔ اے اللہ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی اکابر علماء سنت اور مشائخ اہل سنت اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ان کے درجے بلند فرما۔ اے اللہ حال ہی میں اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم ترین روحانی شخصیت جن کے آباء و اجداد کے اسلام پر اور پاکستان پر بڑے احسانات ہیں، اے اللہ ان کے درجے بلند فرمانا۔ اے اللہ قبر ان کی آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کی اس پہلی منزل کو آسان فرمانا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قیامت کے دن آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے دیدار سے نوازنا۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو زندگی کے آخری لمحات تک دین اسلام کی نشر و اشاعت اور درس و تدریس کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔